بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ سچ کہتے ہیں کہ جس گھر میں مرد نہ ہو اس گھر میں تکلیفیں اور دکھ کچھ زیادہ ہی آتے ہیں، اور دھوکہ دینے والے لوگ بھی اسی گھر کا رخ کرتے ہیں، اور تنہا رہنے والی عورتیں ایسے دھوکوں کا شکار جلد ہی ہو جاتی ہیں۔ یہی کچھ ہمارے ساتھ بھی ہوا۔ میرا نام سویرا ہے اور میری عمر اس وقت 40 سال ہے۔ میرے ابا کا انتقال تب ہوا جب ہمیں ابا کی بہت ضرورت تھی۔ اس وقت میں کالج جاتی تھی اور میری بہن نویرا اسکول جاتی تھی اور 8ویں کلاس کی شاگرد تھی، جبکہ اماں گھریلو خاتون کی ہم 2 ہی بہنیں تھیں۔ نویرا مجھ سے 5 سال چھوٹی تھی۔ ابا کے انتقال کے بعد ہمارے گھر کا نظام بری طرح درہم برہم ہو گیا تھا۔ ہم بہنوں کا رو رو کر برا حال تھا، جبکہ اماں کو ابا کے جانے کا بہت غم تھا۔ رشتہ دار تو بہت تھے مگر سب ہی مطلب پرست اور لالچی تھے۔ وہ سب ہمارے گھر اس لیے ٹکے ہوئے تھے کیونکہ ان سب کی نظر ابا کی چھوڑی ہوئی جائیداد پر تھی۔ پہلے تو ہم ابا کے غم میں نڈھال تھے اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، مگر پھر ہماری خاطر اماں نے خود کو سنبھالا اور حالات پر نظر دوڑائی تو ان کو گھر میں رکے رشتہ داروں کی بہت اچھے سے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ کس وجہ سے ہماری غم گساری کے لیے رکے ہوئے تھے۔ اماں کو اس بات سے تکلیف تو بہت ہوئی تھی، مگر انہوں نے ہمت کر کے سب کو بول دیا کہ اب وہ سنبھل چکی ہیں اور ابا کا چھوڑا ہوا کاروبار اور جائیداد سب کچھ خود سنبھال سکتی ہیں۔ اس بات پر بہت سب دل میں لائے تھے اور اماں سے بحث کرنے کی کوشش بھی کی تھی، مگر اس معاملے میں اماں بہت مضبوط ثابت ہوئی تھی۔ وہ ابا کی زندگی میں کاروباری معاملات میں ابا کے ساتھ بہت ہاتھ بٹاتی تھیں اور ابا بھی ہر معاملے میں اماں سے مشورہ کرتے تھے اور ہر بات میں اماں کو آگے آگے رکھتے تھے۔ اس لیے اماں کو کاروبار کی اچھے سے سمجھ بوجھ تھی اور ان کو کاروبار سنبھالنے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس لیے اماں نے آسانی سے سارے معاملات سنبھال لیے تھے۔ جب رشتہ داروں کو ان کا مقصد پورا ہوتا نظر نہ آیا تو انہوں نے ہم بہنوں کے رشتوں کی بات چھیڑ دی۔ تب بھی اماں نے کہہ دیا کہ ابھی وہ ہمارے رشتے کرنے کے حق میں نہیں ہے۔ غرض یہ کہ جب کہیں سے بھی ان کی دال نہیں گلی تو سب پھوپھیاں، چاچے، اماں اور ہمیں برا بھلا کہتے اور ہم سے ہر ناطہ ختم کر کے چلے گئے۔ اماں کے خاندان میں کوئی تھا نہیں، یوں ہم اس دنیا میں اکیلی رہ گئیں۔ اس بات کی ہمیں بہت زیادہ پریشانی تھی، مگر پھر بھی اماں نے ہمیں بہت ہمت دکھائی اور ہمیں بھی سنبھالنے لگیں۔ ابا کے کاروبار میں ابا کا ایک دوست بھی برابر کا شریک تھا، جو کہ بہت ہی ایماندار اور نیک آدمی تھا۔ اس نے اماں کو پورا یقین دلایا کہ کاروبار میں ہمارا حصہ ہمیں پوری ایمانداری سے دیں گے اور کسی بھی قسم کی ہیر پھیر نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی جب بھی اماں چاہیں کاروبار کا جائزہ لینے دفتر آ سکتی ہیں۔ اماں کو بھی انکل شکیل پر پورا بھروسہ تھا، اس لیے ابا کا کاروبار ان کے حوالے کر کے اماں نے ایک بوتیک کھول لی، جو اماں کی دن رات کی محنت کی وجہ سے خوب چل گئی تھی۔ جب سے ہماری مشکل بھی تھوڑی آسان ہوئی تھی اور مجھے جو اماں کی فکر تھی وہ بھی کم ہوئی کہ چلو مصروفیت میں اماں بھی ٹھیک رہیں گی، میں بھی اب کالج کے بعد اماں کی بوتیک میں چلی جاتی اور اماں کا ہاتھ بٹاتی۔ کچھ ہی عرصے میں مجھے بھی سارے کام کی بہت اچھے سے سمجھ آ گئی تھی اور میں بہت اچھے سے اماں کی بوتیک چلانے لگی تھی، جبکہ چھوٹی نویرا کو ہم نے اچھے سے پڑھائی کرنے پر لگائے رکھا تاکہ وہ اچھی تعلیم حاصل کرے۔ وقت پر لگا کر اڑتا گیا اور میں نے ایم اے کر لیا اور مکمل طور پر اماں کی بوتیک سنبھال لی تھی، کیونکہ اب اماں بھی کافی بیمار رہنے لگی تھی۔ ابا کے غم نے اماں کو اندر ہی اندر ختم کر دیا تھا۔ وہ اگر جی رہی تھی تو بس میرے اور نویرا کے لیے۔ نویرا پڑھائی میں بہت اچھی تھی اور دن رات لگا کر دل لگا کر پڑھ رہی تھی۔ اس کو بھی اماں کی طرح کپڑوں میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی، اس لیے وہ ڈیزائنر بننا چاہتی تھی۔ میں بھی دن رات محنت کر رہی تھی اور اپنی محنت اور لگن سے بوتیک کو خوب چمکا لیا تھا۔ چونکہ میں اب جوان ہو چکی تھی، اماں کو اب میرے رشتے کی فکر ستانے لگی تھی، مگر میں چاہتی تھی کہ اماں کے ساتھ رہوں اور اماں کے ساتھ ہی رہوں۔ بس نویرا کی ہی شادی ہو جائے، مگر نویرا کی بھی ضد تھی کہ باجی کی شادی بھی ہونی چاہیے اور ہم سے کوئی ایک گھر داماد ڈھونڈے اور اماں کے ساتھ رہے، جبکہ ایسا ہونا تھوڑا مشکل ہی تھا۔ اماں میرے لیے رشتے دیکھنے لگی تھی۔ میرے نئے نقش زیادہ خوبصورت تو نہیں تھے، بس قابل قبول تھے، مگر
میں زیادہ بدصورت بھی نہیں تھی، مگر نہ جانے لوگوں کو کیا چاہیے تھا، کیونکہ جو بھی رشتہ آتا مجھے دیکھتا اور انکار کر کے چلا جاتا، یا پھر نویرا کا رشتہ مانگ لیتا۔ میری نسبت نویرا بہت ہی حسین لڑکی تھی، اب بہت پریشان رہنے لگی تھی، اور اس طرح لگاتار رشتہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اب تو میری عمر بھی 32 سال کی ہو گئی تھی، جبکہ نویرا بھی اب 28 سال کی ہو چکی تھی اور اپنا کورس مکمل کر کے ایک اچھی کمپنی میں بطور ڈیزائنر نوکری کر رہی تھی۔ مجھے اپنے ساتھ ساتھ اس کی بڑھتی عمر کی بھی فکر رہنے لگی تھی، مگر جو نصیب میں ہو ملتا بس وہی ہے۔ ایک روز مجھے دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آئے، مگر مجھے دیکھتے ہی کہنے لگے کہ بیٹی تو آپ کی بڑی عمر کی ہے، ہمارا بیٹا چھوٹا ہے۔ بیٹیاں سب کی سانجی ہوتی ہیں اور دکھ ہوتا ہے کسی کی بیٹی کو ٹھکراتے ہوئے، مگر ہم اس کے ساتھ اپنے بیٹے کا رشتہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر آپ چاہیں تو ہمیں اپنی چھوٹی بیٹی دے دیں۔ اماں کو ان کی پہلی بات پر ہی اتنا غصہ تھا کہ انہوں نے فوراً ہی نویرے کے رشتے سے منع کر دیا۔ مجھے ان رشتے والوں پر حیرت ہوئی جو میری عمر جانتے تھے، پھر بھی نہ جانے کیوں رشتہ دیکھنے آ گئے تھے۔ شاید وہ آئے ہی نویرا کے لیے تھے، بس میرے نام کا تو بہانہ تھا۔ اس روز میں بہت برے طریقے سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ میں کمرے میں بند رات بھر روتی رہی۔ رات دیر تک رونے کے باعث میرا گلا خشک ہو چکا تھا۔ تبھی میں نے پانی پینے کے لیے کچن کا رخ کیا تو اماں کے کمرے سے نویرا کی آوازیں آ رہی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ نویرا اتنی رات گئے اماں سے کون سی راز و نیاز کر رہی ہے۔ میں تجسس کے مارے اماں کے کمرے کے باہر کھڑی ہو گئی، مگر حیرت کی انتہا نہ رہی جب نویرا کو کہتے سنا کہ اب تو یہ روز کا تماشا بن گیا ہے۔ روز کوئی نہ کوئی رشتے کے لیے آتے ہیں اور باجی کو دیکھ کر انکار کر کے چلے جاتے ہیں، اور باجی کی وجہ سے آپ نے میرا رشتہ بھی روک رکھا ہے۔ میں مزید برداشت نہیں کر سکتی یہ سب۔ میری عمر بھی نکلتی جا رہی ہے، آخر ایسا کب تک چلے گا؟ اور ویسے بھی باجی کو شوق ہے کہ وہ آپ کے ساتھ رہیں، تو رہنے دیں اس کو اپنے ساتھ اور میری شادی کر دیں۔ نویرا تل ملا کر بول رہی تھی، جبکہ میری تو آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ نویرا جو مجھ پر جان چھڑکتی تھی، وہ ایسی باتیں کر رہی تھی صرف اس لیے کہ میری وجہ سے اس کی بھی شادی نہیں ہو پا رہی تھی، یعنی وہ مجھ سے تنگ آ گئی تھی۔ میں نے جو بہن کم اور ماں اور دوست زیادہ بن کر اس کے زندگی کے ہر موڑ پر اس کا ساتھ دیا، آج اس کو میرا وجود بوجھ لگنے لگا تھا۔ مگر یہ تو ایک روز ہونا ہی تھا، آخر کب تک وہ میری وجہ سے کنوارا پن برداشت کرتی۔ میری آنکھوں سے آنسو رواں تھے، میرے دل میں ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ میں بے جان قدموں سے اپنے کمرے کی طرف چل پڑی، مانا کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر پھر بھی نویرا کے الفاظ مجھے بہت تکلیف دے رہے تھے، اور پھر اماں بھی تو خاموش تھی، انہوں نے ایک بار بھی نویرا کو نہیں روکا۔ اس کا مطلب وہ بھی میرا رشتہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک چکی تھی۔ ہم کسی درد یا تکلیف میں ہوں تو ذہن میں ہمیشہ منفی خیالات آتے ہیں، میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ میں اب اتنا تھک چکی تھی کہ اپنی سگی بہن کی باتیں بھی برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ بے شک وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھی، میری وجہ سے اس کی عمر بھی نکلتی جا رہی تھی، مگر میں دل برداشتہ ہو گئی تھی۔ اگلی صبح نویرا جب آفس جانے سے پہلے مجھے خدا حافظ کہنے کمرے میں آئی تو میں خاموشی سے اپنے بستر پر لیٹی تھی۔ نویرا آ کر میرے پاس تھوڑی دیر بیٹھی، میری طبیعت پوچھی، پھر مجھے بتایا کہ اس نے میرا ناشتہ بنا کر رکھ دیا ہے، جب موڈ ہو کھانا کھانے کا تو کھا لوں، اور پھر آفس جانے کا بول کر چلی گئی۔ اور اس سارے ٹائم میں اس کا لہجہ بہت روکھا سا تھا، یا شاید مجھے لگا تھا، لیکن مجھے اس کے لہجے سے بہت تکلیف ہوئی تھی اور میری ہمت ختم ہوتی جا رہی تھی۔ مگر مجھے ابھی ہمت نہیں ہارنی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب اماں سے بات کروں گی کہ وہ نویرا کی شادی کر دیں اور میری شادی کا خیال اپنے دل سے نکال دیں، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ میں نے جب اماں سے کہا کہ وہ اب میری بجائے نویرا کا رشتہ دیکھنا شروع کر دے تو اماں کہنے لگی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے ہوتے ہوئے میں نویرا کی شادی کر دوں، اور اگر میں ایسا کرتی ہوں تو تم ہمیشہ کے لیے بیٹھی رہ جاؤ گی۔ ابھی تو کچھ امید ہے کہ کیا پتہ کوئی نیک لوگ تمہیں اپنا لے، لیکن اگر نویرا کی شادی ہو گئی تو یہ امید بھی ختم ہو جائے گی، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ پہلے تمہارے فرض سے ادا ہو جاؤ، پھر نویرا کی شادی کروں۔ مگر میں نے اماں کو بہت سمجھایا کہ میرے پیچھے اس کی عمر ضائع مت کریں، وہ دن بدن چڑچڑی ہوتی جا رہی ہے، اس کی صحت پر بڑھتی عمر اور تنہائی کا برا اثر پڑ رہا ہے۔ میرے نصیب میں شاید شادی ہی نہیں ہے، مگر میری وجہ سے آپ نویرا کو برا مت کریں۔ اماں میری بات سن کر چپ رہیں، شاید وہ بھی اس حقیقت کو تسلیم کرنے لگی تھی۔ پھر میں نے اسی رات کھانے کے وقت بات چھیڑ دی اور نویرا سے کہا کہ اب ہم تمہاری شادی کا سوچ رہے ہیں اور کل ہی تمہارے لیے اچھا رشتہ تلاش کریں گے۔ ہاں، اگر آفس میں یا ایسے ہی کوئی لڑکا تمہیں پسند ہے تو تم ہمیں بتا سکتی ہو، ہم ضرور چھان بین کر کے تمہارا رشتہ وہیں کر دیں گے۔ میں بولنے پر اماں بھی میرے ہاں میں ہاں ملانے لگیں،
مگر نویرا کے دماغ میں نہ جانے ایسا کیا چل رہا تھا کہ اس نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا اور پھر مجھے کہنے لگی کہ پہلے آپ کی شادی ہی ہونی چاہیے تاکہ کل کو یہ بات سننے کو نہ ملے کہ میں نے آپ کا حق مارا ہے، اور پھر گھر کا سکون بھی برقرار رہے گا۔ نویرا کی بات پر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ مجھے لگا جیسے وہ مجھ پر طنز کر رہی ہے کہ گھر کا امن و سکون میری وجہ سے برباد ہو رہا ہے۔ مگر میں نے خون کے آنسو پیتے ہوئے مسکرا کر کہا کہ تم فکر مت کرو، میں تمہاری شادی میں رکاوٹ نہیں بنوں گی اور نہ ہی میری وجہ سے تم کو کوئی پریشانی ہوگی۔ بس تم لڑکی کا نام بتا دو، ہم اگلے روز ہی اس لڑکی کے سے ملاقات کر لیں گے۔ مگر نویرا نے میری بات سنی انسنی کر دی اور خاموشی سے اپنا کھانا ختم کر کے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے بعد بھی میری بات پہ کوئی خاص توجہ نہ دی گئی، اور پھر سے میں مسلسل 2-3 رشتے دیکھنے کے بعد بھی جب کوئی بات نہ بنی تو میں نے اماں سے صاف صاف کہہ دیا کہ اب مجھے شادی کرنی ہی نہیں ہے۔ نویرا نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی تو میں نے بھی اسے بھی 2 ٹوک الفاظ میں منع کر دیا کہ مجھے شادی نہیں کرنی، بہتر ہے میرے پیچھے اپنی عمر ضائع کرنے کی بجائے تم خود شادی کر لو۔ اور یہ میرا آخری فیصلہ تھا جو میں نے اماں اور نویرا کو سنایا تھا۔ اب تو جیسے اماں بھی ہار مان چکی تھی۔ تبھی اماں نے نویرا کو کہا کہ تم شادی کر لو، ہو سکتا ہے نئے رشتے دار بنے، تم ان میں ہی کوئی ایسا لڑکا مل جائے جس سے سویرا کی شادی بھی ہو جائے۔ تب نویرا نے مجھے اور اماں کو بتایا کہ اس کو اپنے آفس میں ایک لڑکا بہت پسند کرتا تھا اور نویرا بھی اس میں دلچسپی رکھتی تھی، اور خوشی کی بات یہ تھی کہ وہ لڑکا ہمارا گھر داماد بننے پر بھی راضی تھا، مگر وہ میری وجہ سے ہی خاموش تھا اور صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ اسی لڑکی نے نویرا سے کہا تھا کہ کیسے بھی کر کے اپنی باجی کی شادی کر دو، پھر ہم دونوں شادی کر کے اماں کے ساتھ رہ لیں گے۔ مگر اب جب کہ میری شادی کی صورت نہیں ہو سکتی تھی تب وہ بھی شادی کے لیے تیار تھا، اور اب بھی شادی کر کے گھر داماد بننے کو راضی تھا، اور ایک لحاظ سے یہ ٹھیک بھی تھا کیونکہ ہم تینوں عورتوں نے گھر کا مرد نہ ہونے کی وجہ سے وہ جو مشکلات اور پریشانیاں برداشت کی تھیں وہ صرف ہم ہی جانتے ہیں اور ہمارا اللہ۔ اگلے ہی دن نویرا نے اس لڑکے کو گھر بلا لیا اور ہماری ملاقات کرائی۔ مجھے تو اس لڑکے کے میں بظاہر کوئی برائی نظر نہیں آئی۔ وہ پڑھا لکھا تھا اور کمپنی میں اچھی پوسٹ پر تھا، اور خوش شکل بھی بہت تھا اور دیکھنے میں بہت سلجھا ہوا اور شریف لگا تھا، مگر اماں کو وہ لڑکا ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ اماں نے اس کے جاتے ہی اس کے رشتے سے انکار کر دیا تھا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی۔ میں نے اماں سے بولا کہ اس رشتے میں ایسی کیا کمی تھی جو آپ انکار کر رہی ہیں؟ نویرا بھی اماں کی بات سن کر بہت افسردہ ہوئی اور دساس ہو گئی تھی۔ میں نے نویرا کو اشارہ کر کے کہا کہ میں اماں کو سمجھا لوں گی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر رات کے وقت میں نے اماں کے کمرے میں جاگا تو اماں نماز ادا کر کے ابھی بیٹھی ہی تھی۔ میں اماں کے پاس گئی اور ان سے بات کرنے لگی۔ بات کرنے کی نیت سے باندھی میں نے اماں سے پوچھا کہ آپ اس رشتے سے انکار کیوں کر رہی ہیں جبکہ نویرا کو یہ رشتہ پسند ہے اور مجھے بھی دیکھنے میں وہ لڑکا خاصا معقول اور سلجھا ہوا لگا، تو انکار کرنے کی کوئی خاص وجہ تو بتا دیں۔ تو اماں کہنے لگی کہ وہ لڑکا مجھے ٹھیک نہیں لگا اور مجھے تو وہ بہت چالاک لگ رہا تھا۔ کیسے تھوڑی ہی دیر میں اس نے بہانے سے ہر بات کا ہر چیز کا جائزہ لے لیا تھا۔ میں اماں کی بات پر ہنس پڑی اور کہا کہ اماں دنیا ویسے ہی نہیں ہے جیسے ہمیں نظر آتی ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمارا دیکھنے کا نظریہ ہی غلط ہو، اور پھر یہ تو دیکھیں کہ نویرا اس رشتے سے خوش ہے، اور سب سے بڑی بات کہ وہ لڑکا ہمارے ساتھ رہنے کو تیار ہے، مطلب کہ شادی کے بعد بھی ہماری نویرا ہمارے ساتھ ہی رہے گی، اور اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ مگر اماں کہنے لگی کہ آج تم اس لڑکی کی طرفداری کر رہی ہو، مگر میری بات لکھ کر رکھ لو، اگر کو تم ہی اس شادی پر کہو گی کہ میری باتیں ٹھیک تھیں اور نہ ہوتی اس سے شادی، کیونکہ یہ لڑکا مجھے بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہا۔ بعد میں تمہیں اور نویرا کو یہ رشتہ کرنے پر پچھتاوا ہوگا۔ مگر میں نے اماں کی باتوں کو نظر انداز کر دیا اور اگلے ہی روز نویرا کو خوشی سنا دی۔ اس کے چہرے سے ہی لگ رہا تھا کہ وہ بہت خوش ہے اور پورا ہر حال میں اس شخص کو پانا چاہتی ہے، اور میرے لیے اپنی بہن کی خوشی سے زیادہ کچھ عزیز نہیں تھا۔ خیر میرے سمجھانے پر اماں خاموش ہو گئیں اور یوں رشتہ طے ہو گیا، اور پھر شادی کی تیاریاں خوب زور و شور سے ہونے لگیں۔ عروج پر تھی، مگر حیرت کی بات یہ تھی اب وہ لڑکا بہانے سے مختلف چیزوں کی ڈیمانڈ کرنے لگا تھا، جیسا کہ ایک بڑی گاڑی ہونی چاہیے، گھر کا ایک پورشن جو انہوں نے لینا تھا اس کا بولا کہ نئے سرے سے ڈیکوریٹڈ ہونا چاہیے، اور بھی ایسی ہی قسم کی باتیں جو مجھے چونکا رہی تھی اور اماں کو بہت ناگوار گزر رہی تھی۔
مگر نویرہ بہت خوش تھی اور اس کے لیے یہ بہت عام سی باتیں تھی کہ جواد کو ہمارا احساس ہے اور وہ خود کو ابھی سے گھر کا فرد سمجھتا ہے، تو اس لیے ہمیں مشورہ دے رہا ہے۔ تب نویرہ کی خوشی کو دیکھتے ہوئے میں اماں کو خاموش کروا دیتی اور انہیں کہتی کہ جب زندگی انہوں نے ایک ساتھ ہی گزارنی ہے تو ایک ساتھ تیاری کرنے میں کیا حرج ہے۔ اور آج کل تو یہ رواج بن گیا ہے کہ لڑکا اور لڑکی ایک ساتھ ساری شاپنگ کرتے ہیں اور پہلے سے ہی ساری پلاننگ کرتے ہیں۔ اماں تو بہت دکھی تھی، مگر میں نے خود کو بہت اچھے سے سمجھا دیا تھا کہ میں نویرہ کی شادی اور اس کے ہونے والے شوہر کے کسی معاملے میں یا کسی بات میں نہیں بولوں گی کہ جس سے نویرہ کو لگے کہ میں اس سے حسد کر رہی ہوں اور اس کی خوشیوں میں خوش نہیں ہوں۔ مگر اماں کو دنیا اور لوگوں کا شاید تجربہ زیادہ نہ تھا کہ وہ جو دیکھ رہی تھی وہ میری نظروں سے اوجھل تھا اور میری نیکی میرے ہی گلے پڑنے والی تھی۔ مجھے تو اس سب کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ وقت کا کام ہے، گزرتا تو وہ گزرنا ہی جاتا ہے۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا جب نویرہ دلہن بنی اور جواد شادی کر کے ہمارے گھر آ گیا، اور تب سے میرا برا وقت شروع ہو گیا۔ میں نے جتنے چاؤ سے بہن کی شادی کرائی تھی اتنے ہی میرے ارمانوں پر مٹی پڑنے لگی تھے کہ جواد کی باتیں کچھ ایسی ہوتی کہ جس سے لگتا ہے میں لالچی ہوں، ساری دولت ہڑپنا چاہتی ہوں اور جواد پر بھی میری بری نظر ہے۔ اور ان باتوں سے نویرہ نہ رویہ بھی مجھ سے بدلنے لگا تھا۔ اب وہ بات بات پر مجھ سے الجھ پڑتی اور مجھے شک کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ اس کے رویے اور تکلیف دہ باتوں سے میرا دل چھلنی ہو جاتا۔ شاید اماں ٹھیک ہی کہتی تھی کہ شادی میرے لیے زندگی بھر کا پچھتاوا بنے گی، اور اب مجھے جواد میں وہ ساری برائیاں دکھائی دے رہی تھی جو اماں نے پہلے ہی دیکھ لی تھی۔ مگر اب مسئلہ تھا تو نویرہ کا، جو میری اور اماں کی کوئی بات سننے کو تیار نہ تھی، بس جواد کی سنتی اور اسی کی بات پر یقین کرتی تھی۔ پھر اماں نے بہانے سے نویرہ کو کہا کہ وہ جواد کے ساتھ الگ پورشن میں رہے اور بس وہیں تک رہا کرے۔ وہ دونوں جب بھی چکر لگائیں گی اماں ہی لگائیں اور سویرا اس گھر تک محدود رہے گی۔ اس بات پر نویرہ فوراً مان گئی، جبکہ جواد کا واضح تھا کہ وہ بہت ہی بے چین ہوا تھا، جیسے وہ تو ایسا کچھ چاہتا ہی نہیں تھا۔ مگر مجھے ان سب باتوں نے بے پناہ اذیت دی تھی اور نویرہ کے رویے نے مجھے شدید تکلیف پہنچائی تھی۔ میں نے زیادہ سے زیادہ ٹائم بوتیک میں لگا کر خود کو مصروف رکھنا شروع کر دیا تھا اور بہت کم ہی نویرہ اور جواد کا سامنا کرتی۔ اگر بھولے سے بھی سامنا ہوتا تو فوراً ہی منہ موڑ کر وہاں سے چلی جاتی۔ نویرہ شاید اپنے کیے پر شرمندہ تھی جب یہ ایک دو بار مجھے روکنے کی اور مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر میں نے اس سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا کہ کہیں پھر سے کوئی اختلافات نہ ہو جائیں۔ کبھی کبھی مجھے لگتا کہ شاید نویرہ شادی 6 ماہ گزر جانے کے بعد اسی گھر میں ہے اور ابھی تک نہ کوئی ہنی مون اور نہ ہی ازدواجی زندگی والا مزہ لیا ہے، اس لیے وہ اتنی بدمزاج ہو گئی ہے۔ تبھی میں نے اماں کے ذریعے اس کو کہلوایا کہ وہ آفس سے چھٹی لے کر ہنی مون پر چلے جائے، اور میری کی گئی بات ان دونوں کو بہت ہی پسند آئی تھی، اس لیے وہ اگلے ہی روز جانے کے لیے تیار تھے۔ جانے سے پہلے نویرہ میرے پاس میری بوتیک میں آئی ہوئی تھی۔ وہ بہت شرمندہ اور افسردہ سی لگی تھی۔ تب میں نے اٹھ کر اس کو گلے سے لگایا تو وہ بہت روئی اور مجھ سے معافی بھی مانگی اور وعدہ کیا کہ آج کے بعد وہ مجھ پر دوبارہ نہیں شک کرے گی۔ میں نے بھی اس کو کہا تھا کہ پوری کوشش کروں گی کہ میری وجہ سے اس کی شادی شدہ زندگی میں کوئی رکاوٹ نہ بنے اور وہ بہت خوش رہے، اور نویرہ نے مجھ سے عہد دیا کہ اس کا جو بچہ ہونے والا ہے اس کو میں ہی پالوں گی۔ شاید اس طرح وہ میری تنہائی دور کرنا چاہتی تھی۔ مجھے اپنی چھوٹی بہن پر بہت پیار آیا تھا، مگر ہم بہنیں نہیں جانتی تھیں کہ یہ ہماری آخری تفصیلی ملاقات تھی۔ ہنی مون پر جانے کے بعد کچھ دن تو ہم ماں بیٹی کی نویرہ سے روز فون پر بات ہوتی تھی، مگر رفتہ رفتہ اس کی فون کالز بھی بہت کم ہونے لگیں اور اگر کال کرتی بھی تو بہت مختصر کرتی گئی، اور بہانہ یہ ہوتا تھا کہ طبیعت ایسی ہے اسی لیے زیادہ بات نہیں کرتی۔ پھر 1 ماہ بعد ایک روز کال کر کے اس نے بتایا کہ وہ جواد کے ساتھ اس کے گاؤں جا رہی ہے اور ڈیلیوری وہیں کروائے گی اور پھر آئے گی واپس۔ ہمارے لیے یہ بہت پریشانی کی بات تھی، مگر چونکہ وہ اس کا سسرال تھا اور ہم ٹھہری 2-3 عورتیں سوائے خاموشی سے
नवेरा की वापसी का इंतज़ार करने के और कर भी क्या सकते थे। और फिर गांव जाकर नवेरा का हमसे राब्ता बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। वो 2 महीने मैंने और अम्मा ने बहुत परेशानी और तकलीफ़ में गुजारे। नवेरा और जवाद दोनों के फ़ोन बंद थे। हमारे डर हकीकत का रूप धार कर हमेशा घर को आ गए। उस वक्त जब मैं अम्मा को नाश्ता करा रही थी कि दरवाज़ा बजा और साथ में जवाद की आवाज़ भी आई। हम खुश हो गए कि चलो नवेरा वापस आ गई, मगर हमारी खुशी बहुत मुख्तसर थी। नवेरा आई तो थी, मगर चारपाई पर उठकर बच्चा पैदा करते हुए उसकी रूह उसका साथ छोड़ गई थी, जबकि बच्चा जिंदा सलामत था। ये खबर मुझ पर और अम्मा पर बिजली बनकर गिरी थी। हमें यकीन ही नहीं आ रहा था कि नवीरा हमें छोड़कर चली गई थी। हमारे घर में कोहराम मच गया था। जिस घर में जवान बेटी का जनाजा पड़ा हो, उस घर में किसी को क्या होश होना था। अम्मा तो बार बार गश खाकर बेहोश हो जाती थी। अम्मा को संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। अब्बा के बाद मैंने तो कभी सोचा भी ना था कि मुझे अपनी जवान और मासूम बहन का जनाजा भी देखना पड़ेगा। नवेरा ने तो अब हमारी कमर तोड़ दी थी, मगर मेरी हैरत और तकलीफ की इंतहा न रही थी जब मैंने जवाद की बिल्कुल नॉर्मल देखा, यूँ जैसे उसको कोई दुख नहीं था, या शायद वो चाहता ही यही था। बल्कि सारे टाइम में मैंने एक दो बार जवाद के चेहरे पर कमीनी से मुस्कुराहट भी देखी थी, जैसे उसे इस सब में बहुत मज़ा आ रहा था। और जब मैं या अम्मा उसकी तरफ मुतवज्जा होती तो फ़ौरन से बच्चे को सीने से लगाकर बोलता है, मेरे बच्चे की माँ ममता से महरूम हो गया है। अब मैं क्या करूँगा? मैं नवेरा के वादे से भी नहीं फिर सकता। उसका कहना था कि नवेरा ने मरने से पहले उससे वादा किया कि बच्चा सवेरा बाजी के हवाले करना और मेरी माँ बहन के साथ रहना, उनको तनहा मत करना। बच्चे वाली बात तो ठीक थी कि वो बात नवेरा मुझे भी कह गई थी, मगर दूसरी बात पर भरोसा नहीं आ रहा था। खैर, उस वक्त हमारा गम दोहरा था और कुछ समझ नहीं आ रहा था। वक्त का काम है गुजरना, तो वो गुजर ही जाता है। नवेरा की मौत का एक माह हो गया था। अम्मा अभी तक नवेरा की मौत के गम में थी और उनका भी खुशी के दौरे पड़ते थे, जबकि मैंने खुद को इस मासूम बच्चे की खातिर संभाल लिया था, जो कि अब मेरी जिम्मेदारी थी। जवाद भी हमारे साथ ही रह रहा था और अब वो बच्चे के बहाने मेरे साथ फ्री होने की कोशिश करता, और जब भी मैं उसे नवेरा की बात पूछती तो ऐसा लगता कि जैसे वो इस बात से पीछे छुड़ाना चाहता है। मुझे उसकी हरकतें मशकूक सी लगती थी, मगर कुछ नहीं कर पाई थी। फिर एक रोज़ शकील अंकल हमसे मिलने आए। वो अब घर बार को वसअत देने के लिए साल पहले मुल्क से बाहर गए थे और अब वापस आए थे। जब उन्हें नवेरा की शादी और मौत का पता चला तो बहुत ही गमज़दा और शर्मिंदा हुए कि उन्होंने कारोबार में लगकर हमें भुला दिया और इतना कुछ हो गया। उस रोज़ जब अंकल वापस जाने लगे तो मैंने मौका देखते ही अंकल से बात की और थोड़े बहुत इशारों में उनको अपनी बात का मफ़हूम तो समझा दिया। तो अंकल ने मुझे खामोश रहने का इशारा किया और मुझे अपना नंबर थमा कर चले गए। और फिर रात को अंकल की कॉल आई तो उन्होंने मुझे कहा कि इस ऑफ़िस के भी इल्म में लाए बगैर ऑफ़िस आए, वहीं तफ़सील से बात करेंगे। अगले रोज़ मैं चुप कर ऑफ़िस पहुंची और फिर अंकल को सब बताया, जिसे सुनकर अंकल अफसरदा हो गए और बोले कि इनको भी दाल में कुछ काला लग रहा है। फिर उन्होंने मुझे तसल्ली दी और बोले कि अब तुम खामोश रहो, मैं सब देख लूँगा और वकील से भी मुलाकात कर लूँगा। मुझे पूरा यकीन है वहाँ से भी बहुत कुछ ऐसा मिलेगा। मुझे अंकल पर पूरा भरोसा था, इसलिए मैं मुतमईन होकर वापस चली आई और रोज़मर्रा के हिसाब से रहने लगी और जवाद को बिल्कुल भी भनक ना पड़ने दे कि मुझे इस पर शक है। और फिर 10-15 दिनों के अंदर अंदर ही सारे राश पाश हो गए, जो कि हमारे लिए बहुत तकलीफ़दा थे। जब एक रोज़ पुलिस ने हमारे घर छापा मारकर जवाद को गिरफ्तार किया और बहुत सज़ाएं देने पर जवाद सब कुछ फर बोलकर उगलने लगा कि किस तरह वो दौलत का लालची इंसान था और धोखे से नवेरा को अपने जाल में फंसाया था। उसका इरादा था कि हमारे घर में रहकर वो किसी तरह माँ बेटी से छुटकारा पा लेगा और फिर इस दौलत नवेरा और उसकी हो जाएगी। उसके लिए उसने बहुत एहतियात से जाल भी फैलाए, मगर कुछ ही वक्त में नवेरा उसकी चालों से बाखबर हो गई और उसने एक रोज़ चुपके से अपने हिस्से की जायदाद भी सवेरा के नाम कर दी। और ये बात मुझे तब पता चली जब हमने हनीमून पर गए थे। नवेरा की इस हरकत पर वो तिलमिला उठा था और तभी उसने नवेरा पर अपनी असलियत जाहिर कर दी थी। नवेरा हमें सब बताना चाहती थी, मगर जवाद को पता चल गया
اور اس نے نویرہ سے موبائل چھین کر اس کو قید کر دیا اور پھر بھوکا اور اذیت میں رکھا کہ بچہ پیدا کرتے ہی نویرہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی، اور یہ سب جواد کی راہیں آسان کر گیا تھا۔ اب وہ بچے کے ذریعے سے میرے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اب میں ہی تمام دولت کی وارث تھی اور جواد کا بچہ بھی پال رہی تھی۔ اس کے لیے اس نے اماں کو بھی تقریباً شیشے میں اتار لیا، جبکہ نویرہ کی موت کے بعد شدت سے لگنے لگی تھی۔ لگتا تھا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ خیر، جواد نے میری معصوم بہن کا قتل کیا تھا اور کوئی بعید نہیں تھی کہ مجھ سے شادی کر کے وہ مجھ سے ساری جائیداد ہتھیا کر مجھے بھی مار ڈالتا، کیونکہ اس کو صرف اور صرف دولت چاہیے تھی۔ انکل شکیل نے اس پر قتل کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے جرائم ڈال کر اس کو عمر بھر کی سزا دلوائی تھی اور خوب ٹارچر بھی کرایا تھا کہ سزا تو بنتی ہی تھی۔ اماں کی حالت ایک بار پھر بگڑ گئی۔ دکھ مجھے بھی بہت تھا، مگر ساتھ ہی یہ اطمینان بھی تھا۔ میرے اس شخص کی اصلیت جان گئی اور اپنی بہن کی قاتل کو پکڑوا دیا، ورنہ بے خبری میں اپنی بہن کے ساتھ قتل زندگی جی رہی تھی۔ اب میں اماں اور اپنے بھانجے سالار کے ساتھ رہتی ہوں اور اپنی بوتیک کے ساتھ ساتھ ابا کے کاروبار کو بھی سمجھ رہی ہوں، کیونکہ انکل نے کہا تھا اب مجھے کاروبار سنبھال لینا چاہیے۔